بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ۔ مقدمہ کو اسم فاعل مقدمہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور مقدمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مقدمہ یہ ماخوذ ہے مقدمۃ الجیش سے۔ پہلے کے زمانہ میں جب کوئی قافلہ جاتا تھا کسی سفر میں، تو قافلہ کے آگے کچھ افراد کو، چند لوگوں کو بھیج دیا جاتا تھا تاکہ وہ آگے جا کر معاملہ جیسا رہے، اگر کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو۔ پہلے کے زمانے میں رہزن وغیرہ ہوا کرتے تھے، اگر ایسی کوئی مصیبت اور پریشانی نہ ہو تو وہ چلتے جائیں، اور اگر کوئی پریشانی ہو تو وہ آ کر قافلہ والوں سے بتا دیں تاکہ قافلہ والے وہیں سے لوٹ جائیں۔ جس طرح مقدمہ وہ آگے آگے رہتا تھا، اسی طرح یہاں مقدمہ یہ مقصود سے پہلے ہے۔ اس مقدمہ کے ذریعہ مقصود میں استعانت اور مدد حاصل ہوتی ہے۔ مقدمہ میں مقصود پر نگاہ ڈالی جاتی ہے اور مقدمہ میں مقصود کے متعلق باتیں بتائی جاتی ہیں۔ مقدمہ در تقسیم کلمہ و اقسام آں۔ مقدمہ یہ کلمہ کی تقسیم اور اس کی قسموں کے بیان میں ہے، یعنی مقدمہ کلمہ کے اقسام کے بیان میں ہے، پھر کلمہ کے جو اقسام ہوں گے ان کے اقسام کے بیان میں ہے۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کلمہ کی لفظ موضوع مفرد را گویند۔ کلمہ ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو موضوع ہو۔ موضوع سے مراد بامعنی لفظ۔ ایک موضوع یہ مہمل کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ مہمل کا معنی ہوتا ہے بے معنی لفظ، جیسے اردو زبان میں روٹی ووٹی، چاول واول، سائیکل وائیکل، تو جو معنی دار لفظ ہے یعنی روٹی، یہ اس کو موضوع کہیں گے، اور ووٹی کو مہمل کہیں گے۔ عربی میں اس کی مثال لے لیجئے، رجل کس کا ایک معنی ہے جس کو اردو میں مرد کہتے ہیں، اور عربی میں مہمل کی مثال جسق، کس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، جیسے ووٹی وغیرہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ کلمہ کی لفظ موضوع مفرد را گویند۔ کلمہ ایسا لفظ ہے جو موضوع ہو یعنی کہ مہمل نہ ہو، مفرد ہو یعنی اکیلا ہو، واحد ہو، تثنیہ اور جمع نہ ہو۔ کلمہ کی لفظ موضوع مفرد۔ کلمہ ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو موضوع ہو، مفرد ہو۔ پھر کلمہ کی تین قسمیں ہیں۔ فعل، اسم اور حرف۔ یہاں پر فعل کو اس لیے مقدم کیا گیا کیونکہ صرفی حضرات فعل سے زیادہ بحث کرتے ہیں، اور نحوی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، پہلے اسم کا ذکر ہوتا ہے، پھر فعل کا ذکر ہوتا ہے، اخیر میں حرف کا ذکر ہوتا ہے۔ چونکہ نحوی حضرات وہ اسم سے زیادہ تر بحث کرتے ہیں، اس لیے وہ پہلے اسم کو ذکر کرتے ہیں۔ کلمہ ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو موضوع ہو، مفرد ہو، لفظ کی صفت موضوع بھی ہے اور مفرد بھی ہے۔ کلمہ ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو موضوع ہو، مفرد ہو، اور اس کی تین قسمیں ہیں۔ کلمہ کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے فعل،
دوسری قسم ہے اسم، تیسری قسم ہے حرف۔ اسم، فعل، اسم، حرف۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل آ کی دلالت کند بر معنی مستقل۔ فعل اس کو کہتے ہیں، یعنی فعل اس کلمہ کو کہتے ہیں، کیونکہ کلمہ ہے کہ کلمہ ہی کی قسم فعل، اسم اور حرف ہیں۔ فعل آ کی فعل وہ ہے، یعنی فعل وہ کلمہ ہے کہ دلالت کند کی معنی جو دلالت کرتا ہے بر معنی مستقل، مستقل معنی پر۔ مستقل معنی سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنا معنی بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے بتائے۔ فعل اپنے معنی کو بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے بتاتا ہے، بخلاف حرف کے، کیونکہ جب تک حرف کو کسی دوسرے کلمہ کے ساتھ نہ جوڑا جائے اس کا معنی تام نہیں ہوتا، اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے، جس کی بحث انشاءاللہ آگے آئے گی۔ فعل آ کی دلالت کند بر معنی مستقل، فعل وہ ہے جو دلالت کرتا ہے مستقل معنی پر، با یکے از من ثلاثہ، ماضی و حال و استقبال، تینوں زمانوں میں سے، یعنی ماضی اور حال اور مستقبل میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا ہو، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک پر دلالت کرے۔ جیسے ضربہ و یضربو، ضربہ اس نے مارا، یہ دلالت کر رہا ہے زمانہ گزشتہ پر یعنی ماضی پر۔ و یضربو، یضربو یہ دلالت کر رہا ہے حال اور استقبال پر، کیونکہ مضارع کے اندر حال اور مستقبل دونوں کے معنی پائے جاتے ہیں۔ فعل آ کی دلالت کند بر معنی مستقل، فعل وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے مستقل معنی پر اور تینوں زمانوں میں سے، ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ جیسے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا ہوگا یا ملا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے ضربہ اس نے مارا، زمانے گزشتہ پر یہ دلالت کر رہا ہے۔ یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، یہ زمانے حال اور مستقبل پر دلالت کر رہا ہے۔ و اسم آ کی دلالت کند بر معنی مستقل، اور اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے مستقل معنی پر۔ مستقل کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا کہ معنی مستقل سے کیا مراد ہے، ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دے رہا ہوں، دہرا دے رہے ہیں۔ مستقل معنی مستقل سے مراد یہ ہے کہ جو بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے اپنا معنی خود بتائے، یعنی وہ اپنا معنی بتانے کے لیے کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، جیسا کہ حرف ہوتا ہے۔ و اسم آ کی دلالت کند بر معنی مستقل، اور اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے مستقل معنی پر، نا بیکے از من ثلاثہ، یہ تینوں زمانوں میں سے، یعنی ماضی، حال اور مستقبل میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوگا۔ جیسے رجل و ضاربن، جیسے رجل کے معنی ہوتا ہے مرد، و ضاربن کے معنی ہوتا ہے مارنے والا۔ اب حرف کی بحث دیکھیں، حرف کی تعریف اور مثال۔ وہ حرف آ کی دلالت کند بر معنی غیر مستقل، اور حرف وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے غیر مستقل معنی پر، یعنی کلمہ حرف جب تک دوسرے کلمہ کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا وہ اپنا معنی بتانے سے قاصر رہے گا، اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آگے خود بتا رہے ہیں کہ بے ضم کلمہ دیگر فہمیدہ نہ شود، جو بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے سمجھا نہ جاتا ہو۔ وہ حرف آ کی دلالت کند بر معنی غیر مستقل، اور حرف وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے غیر مستقل معنی پر، کہ بے ضم کلمہ دیگر فہمیدہ نہ شود،
جو کی معنی جو بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے سمجھا نہ جاتا ہو، چوں جیسے من و الا، من کا معنی عربی میں ہوگا، اردو میں ہوگا سے، الا کا معنی ہوگا تک۔ فعل باعتبار معنی و زمانہ برسہ قسم است۔ اب فعل کی تقسیم کر رہے ہیں کہ فعل معنی اور زمانہ کے اعتبار سے 3 قسموں پر ہے۔ وہ 3 قسمیں کیا ہیں؟ پہلی قسم ہے ماضی، اور دوسری قسم ہے مضارع، اور تیسری قسم ہے امر۔ یہ ماضی اور مضارع اور امر یہ فعل کی قسم ہے، فعل کی اقسام میں سے ہیں، معنی اور زمانہ کے اعتبار سے۔ وہی کہہ رہے ہیں مصنف علی رحمہ علامہ عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ علیہ، فعل باعتبار معنی و زمانہ برسہ قسم است۔ فعل معنی اور زمانہ کے اعتبار سے 3 قسموں پر ہے، ماضی اور مضارع اور امر۔ اب ہر ایک کی تعریف دیکھیں۔ ماضی آ کی دلالت کند بر وقوع معنی در زمانہ گزشتہ۔ ماضی وہ فعل ہے، آ کی ماضی وہ ہے یعنی فعل، ماضی وہ فعل ہے، کیونکہ ماضی مضارع امر یہ فعل کے اقسام ہیں، فعل کی قسمیں ہیں۔ ماضی آ کی دلالت کند، ماضی وہ فعل ہے جو دلالت کرتا ہے بر وقوع معنی، معنی کے واقع ہونے پر، در زمانہ گزشتہ، گزشتہ زمانہ میں، گزرے ہوئے زمانہ میں۔ یعنی ماضی وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانہ پر دلالت کرے، گزرے ہوئے زمانہ کے معنی کو بتائے۔ جیسے فعلا، کرد آں یک مرد در زمانہ گزشتہ، کیا اس ایک مرد نے گزرے ہوئے زمانہ میں۔ مضارع کی تعریف دیکھیں اور اس کی مثال۔ وہ مضارع آ کی دلالت کند، اور مضارع وہ ہے یعنی وہ فعل ہے، مضارع وہ فعل ہے جو دلالت کرتا ہے بر وقوع معنی، معنی کے واقع ہونے پر، معنی کے وقوع پر، در زمانہ حال یا آئندہ، حال یا مستقبل زمانہ میں، کیونکہ مضارع کے اندر دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، مستقبل کا زمانہ بھی پایا جاتا ہے اور حال کا زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ مثال دیکھیں، چوں یفعلو می کند یا خواہد کرد، کرتا ہے، می کند کرتا ہے، یا خواہد کرد یا کرے گا، آ یک مرد وہ ایک مرد، بزمانہ حال یا آئندہ، حال یا مستقبل زمانے میں۔ امر کی تعریف اور اس کی مثال دیکھیں۔ وہ امر آ کی دلالت کند، اور امر وہ فعل ہے جو دلالت کرتا ہے بر طلب کارے، کسی کام کے طلب پر، از فاعل مخاطب، فاعل مخاطب سے، بزمانہ آئندہ، مستقبل زمانہ مستقبل میں۔ طلب کارے اس کا کیا مطلب ہے، اور فاعل مخاطب سے کیا مطلب ہے، اور زمانہ آئندہ سے کیا مطلب ہے، زمانہ آئندہ سے کیا مراد ہے۔ طلب کارے کسی کام کے طلب پر امر دلالت کرتا ہے۔ جیسے زید نے بکر سے کہا پانی لاؤ، تو زید بکر سے طلب کر رہا ہے پانی کے لانے کو، تو طلب کارے کا یہی مطلب ہے کہ امر کسی کام کے طلب پر دلالت کرتا ہے۔ فاعل مخاطب سے اس سے کیا مراد ہے؟ فاعل مخاطب سے مراد سامنے جو موجود شخص ہے جس سے کہا جا رہا ہے، یعنی بکر، جیسے زید بکر سے کہہ رہا ہے کہ پانی لاؤ، تو بکر یہ فاعل مخاطب ہوا کیونکہ سامنے موجود ہے، زید بکر سے کہہ رہا ہے، وہ مخاطب ہوا جس سے خطاب کیا جا رہا ہے، جس سے بات کی جا رہی ہے۔ اور فاعل کیسے ہوا؟ فاعل اس اعتبار سے ہوا کہ پانی لانے والا بکر ہی ہے۔ زید تو بکر سے کہہ رہا ہے پانی لاؤ، تو پانی بکر ہی لائے گا، اس اعتبار سے وہ فاعل بھی ہوا، مخاطب بھی ہوا، اور طلب کار کسی کام کے طلب پر بھی دلالت کرے گا امر،
تو یہ زید ہے جو بکر سے طلب کر رہا ہے کہ وہ پانی لائے۔ پانی لانا یہ بھی ایک کام ہے، اور پانی لانے کو طلب کر رہا ہے زید بکر سے۔ تو بر طلب کارے کسی کام کے طلب پر دلالت کرے گا امر، اس بات کی وضاحت ہو گئی۔ از فاعل مخاطب سے طلب کرے گا، اس بات کی بھی وضاحت ہو گئی۔ بزمانے آئندہ، زمانے آئندہ یعنی مستقبل میں، زمانۂ مستقبل میں۔ وہ کیسے؟ جیسے زید نے بکر سے کہا پانی لاؤ، تو بکر ابھی پانی لایا نہیں ہے، بلکہ زید کے کہنے کے بعد وہ پانی لائے گا، لہٰذا لائے گا یہ علامت مستقبل ہے، یعنی وہ مستقبل پر دلالت کر رہا ہے، تو یہ بات بھی واضح ہو گئی۔ چوں افعل، جیسے افعل، بکن تو کر، بکن تو یک مرد، کر تو یک مرد، ایک مرد، بزمانہ آئندہ مستقبل زمانے میں، زمانۂ مستقبل میں۔ اب معروف اور مجہول کی تعریف کی جا رہی ہے۔ کہہ رہے ہیں ماضی اور مضارع میں، ماضی و مضارع اگر نسبت فعل دراں بفاعل یعنی کنندہ کار باشد معروف باشد۔ ماضی و مضارع اگر فعل کی نسبت اس میں سے، ماضی مضارع میں سے کسی ایک میں، بفاعل، فاعل کی طرف ہو، یعنی کنندہ کار، کام کرنے والے کی طرف ہو، معروف باشد تو معروف ہوگا۔ خلاصہ، ماضی اور مضارع میں اگر فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو یعنی کام کرنے والے کی طرف ہو تو وہ معروف ہوگا، وہ فعل معروف ہوگا۔ جیسے ضربا، زد آں یک مرد، مارا اس ایک مرد نے۔ ویضربو، می زنند یا خواہد زد، می زند مارتا ہے، یا خواہد زد یا مارے گا، آں یک مرد وہی ایک مرد۔ ضربا، جیسے مارا اس ایک مرد نے، تو یہاں پر فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہے، یعنی مرد کی طرف ہے جو مارنے کا کام کر رہا ہے، جو کام کرنے والا ہے۔ تو اگر فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو ماضی اور مضارع میں تو اس کو فعل معروف کہیں گے، یعنی فعل کی نسبت اگر کام کرنے والے کی طرف ہو تو وہ فعل معروف ہوگا، چاہے فعل ماضی ہو یا فعل مضارع ہو۔ و اگر بمفعول باشد، یعنی ماضی مضارع میں اگر فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہو، یعنی آ کی کار برو واقع شدہ باشد، یعنی ماضی مضارع میں فعل کی نسبت اگر اس پر ہو جس پر فعل واقع ہوا ہے، مجہول بود، تو وہ فعل مجہول ہوگا۔ مطلب ماضی مضارع میں فعل کی نسبت اگر مفعول کی طرف ہو، یعنی جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہے، تو وہ فعل مجہول کہلائے گا۔ جیسے ضربا، زدہ شد آں یک مرد، مارا گیا وہ ایک مرد، تو اس میں فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہے، کیونکہ مارا گیا، جو مارا گیا وہ مفعول بنے گا، اور مارنے والا مذکور نہیں ہے، اگر مذکور ہوتا تو وہ فاعل بنتا، لہٰذا یہاں فعل کی نسبت مفعول کی طرف کی گئی ہے تو یہ فعل مجہول ہوگا۔ اور مفعول کیا ہے؟ مرد۔ زدہ شد آں یک مرد، مارا گیا وہ یک مرد۔ ویضربو، زدہ می شود یا زدہ خواہد شد، مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا، آں یک مرد وہ ایک مرد۔ یہ زمان حال اور استقبال پر دلالت کر رہا ہے۔ اس میں بھی فعل کی نسبت
مفعول کی طرف ہوئی ہے یعنی مارا گیا ہے یا مارا جاتا ہے، تو فعل کی نسبت جب مفعول کی طرف کی گئی ہے تو اس کو فعل مجہول کہیں گے، یعنی جو مار کھا رہا ہے، جو مارا جا رہا ہے، جس کو مارا جا رہا ہے وہ مفعول بن رہا ہے، کیونکہ مار اسی پر پڑ رہی ہے، اس وجہ سے وہ مفعول بن رہا ہے۔ پھر فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہوئی، اس وجہ سے وہ فعل مجہول کہلائے گا۔ الحاصل فعل کی نسبت اگر فاعل کی طرف ہو ماضی مضارع میں تو اس کو یعنی کام کرنے والے کی طرف ہو تو اس کو معروف کہیں گے، اور اگر فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہو یعنی جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہے، فاعل کا فعل جس پر واقع ہوا ہے، اگر اس کی طرف نسبت ہو ماضی مضارع میں، فعل کی نسبت اس کی طرف ہو جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہے تو مجہول کہلائے گا۔ جیسے یضربو مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا، ضربا مارا گیا۔ فائدہ دیکھیں، و امر مذکور نمی باشد، اور امر کا ذکر نہیں کیا جائے گا مگر معروف۔ و امر مذکور نمی باشد، اور امر مذکور نہیں ہوگا، امر کا ذکر نہیں کیا جائے گا مگر معروف، یعنی فعل امر میں صرف فعل امر معروف ہی ذکر کیا جائے گا، مجہول کو ذکر نہیں کیا جائے گا۔ ماضی و مضارع معروف و مجہول اگر دلالت کند بر ثبوت کار کند اثبات باشد۔ اب یہ مثبت اور منفی کی تعریف کر رہے ہیں کہ ماضی اور مضارع معروف و مجہول، ماضی معروف یا ماضی مجہول، مضارع معروف یا مضارع مجہول، اگر یہ دلالت کریں کسی کام کے ہونے پر، دلالت بر ثبوت کار کند، کسی کام کے ثابت ہونے پر، کسی کام کے ثبوت پر، یعنی کسی کام کے ہونے پر دلالت کریں تو وہ مثبت ہوں گے۔ ماضی و مضارع معروف و مجہول اگر یہ کسی کام کے ہونے پر دلالت کریں تو مثبت، وہ فعل مثبت ہوگا۔ جیسے نصرہ، نصرہ، ینصرو، ینصرو۔ نصرہ مدد کیا، یہ فعل ماضی معروف کی مثال ہو گئی۔ نصرہ وہ مدد کیا گیا، یہ فعل ماضی مجہول کی مثال ہو گئی۔ ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، یہ فعل مضارع معروف کی مثال ہو گئی۔ ینصرو وہ مدد کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، یہ فعل مضارع مجہول کی مثال ہو گئی، اور یہ مثبت ہے کیونکہ یہ کسی کام کے ہونے پر دلالت کر رہا ہے، مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا، مدد کیا یا مدد کیا گیا ہے، اس میں کام پایا جا رہا ہے، کام کا انکار نہیں ہے۔ وہ اگر بر نفی دلالت کند، یعنی ماضی مضارع معروف اور مجہول اگر یہ کسی کام کے نہ ہونے پر دلالت کریں، نفی باشد تو فعل نفی ہوگا، یعنی فعل منفی ہوگا۔ جیسے ما ضربا اس نے نہیں مارا، یہ فعل ماضی منفی معروف کی مثال ہو گئی۔ ما ضربا وہ نہیں مارا گیا، یہ فعل ماضی منفی مجہول کی مثال ہو گئی۔ لا یضربو، لا یضربو وہ نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا، یہ فعل مضارع منفی مجہول کی مثال ہو گئی۔ لا یضربو وہ نہیں مارا جاتا ہے یا نہیں مارا جائے گا، یہ فعل مضارع منفی مجہول کی مثال ہو گئی۔ لا یضربو فعل مضارع منفی معروف کی مثال ہے، اور ولا یضربو یہ فعل مضارع منفی مجہول کی مثال ہے۔